نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نارائن پاک کا صدقہ ہے کہ آج اس کی توفیق سے ہم آن لائن قرآن جرنی میں پارہ نمبر 14 کے اہم مضامین اور چند اہم آیات پر بات کریں گے۔ پارہ نمبر 14 کے اندر 2 صورتیں بیان ہوئی ہیں، ایک سورۃ الحجر اور دوسری سورۃ النحل۔ سورۃ الحجر مکی صورت ہے، اس کی ایک آیت مبارکہ 13ویں پارے میں کی آخری آیت ہے اور باقی ساری صورت جو ہے وہ پارہ نمبر 14 میں بیان کی گئی ہے۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مکی صورتیں وہ ہیں جن میں بنیادی عقائد پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ سورۃ الحجر کی آیات 99 اور 6 رکوع ہیں۔ چونکہ وادی حجر کے رہنے والوں یعنی قوم سمود کا ذکر ہے، اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الحجر رکھا گیا اور یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 80 سے 84 تک قوم سمود اور وادی حجر کا ذکر ہے۔ اس کے اندر سورت کی ابتدا اس بات سے کی گئی کہ قیامت کے دن کفار جب عذاب کی شدت اور ہولناکی کا مشاہدہ کریں گے تو وہ آرزو کریں گے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، لیکن ظاہر ہے اس دن کی آرزو اور اس دن کا ایمان انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، جبکہ آج ان کا یہ حال ہے کہ جب اللہ کا رسول اور اس رسول کے داعی انہیں ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں تو اسے مجنون یا دیوانہ کہتے ہیں، اور وہ ایمانی دعوت کے مقابلے میں انکار اور استہزاء کا وہی رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں جو گزشتہ نافرمان قوموں نے اختیار کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا ذکر فرمایا۔ قرآن مجید کی ایک نمایاں خصوصیت ہے کہ خود باری تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، جبکہ دوسری آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے حاملین کو سونپی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری آسمانی کتابیں انسانی دست برد سے محفوظ نہ رہ سکی، اور اللہ رب العزت نے سورۃ الحجر میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اسے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے حفظ کو آسان فرما دیا۔ دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں قرآن کے حافظ نہ پائے جاتے ہوں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو اپنی مادری زبان میں چند صفحے تو شاید یاد نہ رکھ سکیں، مگر وہ اتنی بڑی کتاب اپنے سینوں پہ محفوظ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تیسرا جو اہم موضوع سورۃ الحجر میں بیان ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کے دلائل پر مشتمل ہے۔ یہ دلائل آسمانوں، زمینوں، چاند، ستاروں، پہاڑوں، میدانوں، سمندروں، نہروں، درختوں اور پرندوں کی صورت میں ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العزت سورۃ الحجر کی آیت نمبر 16 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا،
پھر آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا اور زمین کو ہم ہی نے پھیلا دیا اور اس پر پہاڑ رکھ دیے اور اس پر ہر مناسب چیز اگائی۔ اسی طرح آیت نمبر 22 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہم ہی پانی سے بھری ہوئی ہوائیں چلاتے ہیں اور ہم ہی آسمان سے بارش برساتے ہیں اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں اور تم اس کا خزانہ نہیں رکھتے۔ اور پھر ارشاد فرمایا یہ ہوائیں ہزاروں ٹن پانی اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتی ہیں، پھر جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اسے برسا دیتی ہیں۔ یہ ہوائیں ہی ہیں جو درختوں کو بار آور کرتی ہیں، یہ وہی کام سر انجام دیتی ہیں جو نر حیوان مادہ کے لیے سر انجام دیتا ہے۔ ان ہواؤں میں نر اور مادہ کے اعضاء اور اثرات ہوتے ہیں جو کہ ایک درخت سے دوسرے درخت کی طرف منتقل کرتی چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو چوتھا اہم مضمون بیان کیا وہ انسان کی تخلیق کی ابتدا اور قصہ آدم اور ابلیس کے قصے کو تفصیل سے اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش یقیناً ربانی قدرت کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے، کیونکہ بے جان مٹی سے ایک شخصیت پیدا کر دینا جسے حرکت کرنے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، سوچنے سمجھنے، عناصر کو مسخر کرنے اور امکانات کی دنیا میں آگے بڑھنے کی قدرت حاصل ہے، یقیناً اللہ کے قادر اور حکیم ہونے کی یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ آدم علیہ السلام کا قصہ در حقیقت ایک فرد کا قصہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کا قصہ ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی اور پھر فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی سورہ مبارکہ میں ابلیس کا سجدے سے انکار اور اس کا بارگاہ عزتی میں دھتکارا جانا اور اس کا چیلنج لینا، اس بات کا تذکرہ فرمایا، جیسا کہ آیت نمبر 39 میں ارشاد ہے کہ شیطان نے یہ عرض کی پروردگار جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں ان لوگوں کے لیے گمراہی کو آراستہ کر دوں گا اور سب کو بہکا دوں گا۔ اسے کہہ دیا گیا کہ تم سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر لو، جو میرے بندے ہیں ان پر تمہارا کوئی وار نہیں چلے گا۔ کتنا پیارا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ رب العزت صالحین مقربین کے لیے یہ فرما رہے ہیں، خود فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تمہارا کوئی وار نہیں چلے گا، البتہ جو ابدی فطرت کے خبیث ہیں وہ تمہاری اتباع کریں گے اور ان کے لیے میں نے جہنم تیار کر رکھی ہے جس کے 7 دروازے ہیں اور ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ یہ بیان آیت نمبر 44 میں ہوا۔ قرآن مجید کا ایک بہت ہی پیارا انداز ہے اور اس اسلوب کو اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں 30 پاروں میں اور ساری صورتوں میں یہ انداز اللہ رب العزت نے اپنایا ترغیب و ترغیب کا۔ دوزخ کے ساتھ جنت کا تذکرہ لازمی اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ اسی طرح شیطان کی اتباع کرنے والوں کے تذکرے کے بعد ان سعادت مندوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو امن اور سلامتی کی جگہ یعنی جنت میں ہوں گے۔ وہاں انہیں نہ تھکاوٹ ہوگی اور نہ ہی تکلیف، نہ پریشانی، ان کے سینے ایک دوسرے کے بارے میں صاف ہوں گے۔ جنت جیسی امن و سلامتی اور راحت و اطمینان کی جگہ کا ذکر کرنے کے بعد سورۃ الحجر بندوں پر اللہ کے فضل اور احسان اور رحمت کا ذکر کرتی ہے۔ بندہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اسے اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ کتنے ہی مشکل حالات آ جائیں، کتنے ہی مصائب آ جائیں، کتنی ہی تکالیف آ جائیں،
مگر تم ہمیشہ اللہ کی رحمت سے پر امید رہنا، اور جب تم اللہ کی رحمت سے پر امید ہوگے تو اللہ رب العزت تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ پھر ایک اور بڑی پیاری آیت پارہ نمبر 14 کی سورۃ الحجر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، آیت نمبر 49 اور 50 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے پیغمبر میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب دردناک ہے۔ یہ آیات خوف اور امید دونوں مقامات کی جامع ہیں۔ مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اس کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ آج ہمیں اس پہلو پر بہت زیادہ تفکر کی ضرورت ہے اور اس کو عملی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہم فقط اللہ کی رحمت کی امید پر اور اس امید پر ہی گناہ نہ کرتے چلے جائیں کہ ہم توبہ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے اور وہ ہمیں معاف کر دے گا، اور اس امید کے ساتھ ہم گناہ کرتے چلے جائیں کہ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا اور اپنے عمل کو صراط مستقیم سے ہٹاتے چلے جائیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ترغیب کے ساتھ ساتھ ترہیب کو بھی بیان فرمایا ہے، اور یہ واضح کر دیا کہ جو گناہوں میں، جو سرکشی میں دوام اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے لیے سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون والا اصول اپنا لیتا ہے۔ لہذا توبہ، استغفار، اس عمل کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل رکھنا چاہیے، اور یہ آیہ مبارکہ کا کثرت سے ورد کرتے رہنا چاہیے، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب محسوس کریں کہ اب گناہ زیادہ ہونے لگے ہیں، سرکشی کا عمل زیادہ ہونے لگا ہے، اللہ کی طرف رغبت نہیں ہو پا رہی ہے، تو اس آیت مبارکہ کا ورد شروع کر دیں کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت اور کوئی قوت نہیں ہے، وہی طاقت اور قوت دینے والا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہوگی، اور گناہوں سے اجتناب کا طریق خود بخود ہماری عادت میں شامل ہونا شروع ہو جائے گا۔ سورۃ الحجر میں ان ترہیب اور ترغیب کے بعد اللہ رب العزت نے 3 اہم واقعات کو بیان فرمایا، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے بڑھاپے میں فرشتوں، نورانی فرشتوں کا انسانی شکل میں ان کے پاس آنا اور ان کو اولاد کی خوشخبری دینا، اس کا تذکرہ آیت نمبر 55 میں فرمایا۔ اس کے بعد انہی فرشتوں کا حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونا اور ان سے درخواست کرنا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر راتوں رات اس بستی سے نکل جائیں، کیونکہ یہاں کے مکینوں کی سرکشی کے باعث اللہ رب العزت نے ان پر عذاب کو لازم قرار دے دیا ہے، جس کا تذکرہ آیت نمبر 74 میں کیا گیا۔ فرمایا، سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چٹخار نے آ پکڑا، اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے کو اوپر اور اوپر کو نیچے کر دیا اور ان پر کنکریاں برسا دی۔ اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الحجر رکھا گیا ہے۔ اسی سورت کے آخر میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی پر ان پر بھی عذاب کا تذکرہ ہے، اور بالخصوص اس معجزے کا تذکرہ ہے جو پہاڑی چٹان سے اونٹنی کی ولادت کا معجزہ ہے۔ یہ معجزہ اپنے اندر در حقیقت کئی معجزات کا مجموعہ ہے۔ اونٹنی کا چٹان سے برآمد ہونا، نکلتے ہی اس کی ولادت کا قریب ہونا، اس کی جسامت کا غیر معمولی طور پر بڑا ہونا، اور اس سے بہت زیادہ دودھ کا حاصل ہونا، لیکن اس قوم نے اس معجزے کی بھی قدر نہ کی، اور بجائے اس کے کہ وہ اسے دیکھ کر ایمان قبول کر لیتے، انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ چنانچہ وادی حجر والے بھی عذاب کی لپیٹ میں آ کر رہے۔ سورۃ الحجر کے آخری رکوع میں نعمت قرآن کا ذکر ہے،
جسے یہ نعمت حاصل ہو جائے اسے مالداروں کی طرف نظر اٹھانے کی ضرورت پیش نہیں ہوتی. جیسے آج کے دور میں اس کی عملی مثال ہمیں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی شکل میں نظر آتی ہے کہ جن کی محبت، جن کی عقیدت جب قرآن سے اتنی پختہ ہے کہ اب کوئی بھی دنیاوی عمل ان کو تبلیغ اسلام سے ہٹا نہیں سکتا، کوئی دشمن ان کو ان کی راہ سے روک نہیں سکتا. اس سورہ مبارکہ کا آغاز اور اختتام دونوں قرآن کے ذکر پر ہوئے ہیں. قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ابتدا میں، اور آخر میں قرآن مجید کو نعمت قرار دیتے ہوئے اس سورت کا اختتام فرمایا. دوسری جو سورہ مبارکہ پارہ نمبر 14 میں بیان ہوئی وہ سورۃ النحل ہے. اس کی 128 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں. نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں. چونکہ اس سورت میں شہد کی مکھی کا ذکر آیا ہے اس لیے اس کا نام نحل رکھا گیا، اور اس کا تذکرہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 68 اور 69 میں ہے. شہد کی مکھی بھی عام مکھیوں کی طرح ایک مکھی ہے، لیکن وہ حکم الہی سے ایسے حیرت انگیز کام کرتی ہے جن کے کرنے سے انسانی عقل عاجز ہے. خواہ چھتا بنانے کا عمل ہو، یا آپس میں مختلف ذمہ داریوں کی تقسیم ہو، یا دور دراز واقع درختوں، باغات اور فصلوں سے قطرہ قطرہ شہد کا حصول ہو، ان کا ہر عمل بڑا ہی عجیب ہوتا ہے. ان کے بنائے ہوئے چھتے میں 20 سے 30 ہزار تک کھانے ہوتے ہیں، اور آج کے اگر کسی جدید ترین آلہ سے ان کی پیمائش کی جائے تو ان میں بال برابر بھی فرق نظر نہیں آتا. سبحان اللہ. سورۃ النحل میں شہد کی مکھی کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے پہلی جو آیا مبارکہ سورۃ النحل میں ارشاد فرمائی اس میں قرب قیامت کا تذکرہ فرمایا، اور دوسری آیا مبارکہ میں وحی کو ثابت کیا گیا جس کا مشرک انکار کرتے تھے، اور اس کے بعد خدا کی نعمتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور اللہ رب العزت نے اپنی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ فرمایا جس میں چند داخلی اور خارجی نعمتوں کا بالخصوص ذکر فرمایا. جیسا کہ خارجی نعمتوں میں فرمایا کہ اللہ نے زمین کو فرش، آسمان کو چھت بنایا، انسان کو نطفہ سے پیدا کیا، چپاہے پیدا کیے جن میں مختلف منافع بھی ہیں، وہ اپنے مالک کے لیے فخر اور جمال کا باعث بھی ہوتے ہیں. گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے جو بار برداری کے بھی کام آتے ہیں، اور ان میں رونق اور زینت بھی ہوتی ہے. بارش وہی برساتا ہے، پھر اس بارش سے زیتون، کھجور، انگور اور دوسرے بہت سارے میوجات اور غلے پیدا فرماتا ہے. رات اور دن، سورج اور چاند کو اسی نے انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے. دریاؤں سے تازہ گوشت اور زیور مہیا کرتا ہے. سمندر میں جہاز اور کشتیوں اسی کے حکم سے رواں ہیں. یہ اور ان جیسی اور بہت سی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت بجا طور پر ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 18 کے اندر کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. جب انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا تو پھر اس کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اگر انسانی جسم اور اس کے مختلف اعضاء کو ہی لے لیں تو اگر کسی اعضاء میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو زندگی کا مزہ ختم ہو جاتا ہے. انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ اگر دنیا کا سارا مال و متاع بھی خرچ کر کے یہ خرابی دور ہو جائے تو سودا سستا ہے. غافل انسان کو کیا خبر کہ اس کے جسم کا نظام کیسے چلایا جا رہا ہے. یہ اگر صرف داخلی اور باطنی نعمتوں پر ہی سرسری نظر ڈال لے تو دھنگ رہ جاتا ہے. یہ اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی ان نعمتوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا. اب میں نے پارہ نمبر 14 سے جو اہم ترین 2 آیات مبارکہ کا انتخاب کیا ہے
وہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 میں نے لی ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی وَيَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ بے شک اللہ ہر ایک کے ساتھ عدل اور احسان کا حکم فرماتا ہے اور قرابت داروں کو دیتے رہنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور برے کاموں اور سرکشی اور نافرمانی سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم خوب یاد رکھو۔ یہ اس سورت کی وہ جامع ترین آیت ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت خیر و شر کی سب سے زیادہ جامع ہے۔ یہ وہ آیت ہے جسے سن کر ولید بن مغیرہ دشمن اسلام بھی تعریف اسلام کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کی جامعیت ہی کی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ سے اسے ہر خطیب خطبہ جمعہ میں پڑھتا ہے۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 ہے۔ اس آیت میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے۔ پہلی بات بیان کی بالعدل، عدل کا حکم دیتا ہے، والاحسان، اور احسان کا حکم دیتا ہے، وایتاء ذی القربى، اور قرابت داروں پر خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عدل کا حکم عام ہے، احکام اور معاملات میں بھی عدل ضروری ہے، فرائض اور واجبات میں بھی، اولاد کے ساتھ بھی، دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ بھی، اپنے اور پرائیوں کے ساتھ بھی، بیویوں، خادموں اور ملازموں کے ساتھ بھی۔ دوسرا حکم والاحسان کی شکل میں دیا۔ ہر اچھا عمل احسان ہے۔ احسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہے، جماعت اور خاندان کے ساتھ بھی ہے، اور اس کا تعلق حیوانوں کے ساتھ بھی ہے۔ تیسرا حکم جو فرمایا وایتاء ذی القربى، اور قرابت داروں کے ساتھ، قرابت داروں پر خرچ کرنے کا حکم دیا۔ قرب و جوار میں جو مستحق ہیں ان پر خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اہل خاندان میں سے جو ضرورت مند ہیں ان پر خرچ کرنے کا حکم دیا، اور اس حکم کے ذریعے انسان کو یہ شعور دیا کہ اپنی آنکھوں کو کھلا رکھو اور دیکھو، اس بات کا انتظار نہ کرو کہ سائل تمہارے پاس آئے اور سوال کرے، اپنی حاجت کو پیش کرے، بلکہ تم یہ شعور رکھو، اس بات پر غور و فکر کرو کہ تمہارے ارد گرد کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ یہ ضرورت ہر اس چیز پر ہو سکتی ہے، اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ کسی کو علم کی ضرورت ہے تو اس کی علم کی تشنگی دور کرو، اگر اللہ نے تمہیں یہ نعمت عطا کر رکھی ہے، اور اگر اللہ نے تمہیں مال و دولت سے نواز رکھا ہے تو پھر کسی غریب کے گھر کا چولہا جلانے کا اہتمام کرو۔ پچھلے دنوں میں ایک پوسٹ پڑھ رہی تھی تو وہاں عثمانیہ سلطنت میں اہل ترک کا ایک عمل بیان کیا گیا کہ ان کے ہاں جو امراء ہوتے تھے وہ جو راشن گروسری کی شاپس ہوتی ہیں وہاں پر جا کر اپنا کھاتا کھلوا دیتے تھے، ایک رجسٹر اپنے نام کا بنوا دیتے تھے کہ ہم جب بھی کوئی ضرورت مند حاجت مند آئے تو آپ نے اس کو اس کا راشن، اس کی گروسری دے دینی ہے جتنی اسے ضرورت ہو، اور وہ پورا مہینہ حاجت مند آتے اور وہاں سے ان رجسٹروں پر لکھوا کر اپنی گروسری کرتے، اور وہ امیر شخص، وہ مالدار شخص جس کو اللہ نے دولت سے نواز رکھا تھا، وہ آتا اور خاموشی سے اس کھاتا رجسٹر کے اندر، اس گروسری والے رجسٹر کے اندر جو ہے جو اماؤنٹ بنتی تھی وہ اسے پے کر دیتا۔ اسے کہتے ہیں احسان۔ اور یہ جو فرمایا آقا علیہ السلام
قرآن مبارک کا مفہوم ہے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اس طرح خرچ کرو کہ تمہارا دینے والے ہاتھ کو بھی نہ پتا ہو کہ وہ کیا دے رہا ہے. تو یہ اس کی ایک بڑی اچھی صورت تھی کہ آپ کو بھی نہیں پتا کہ آپ کس کو کیا پے کر رہے ہیں, کس کے گھر کا راشن, آپ کس کے گھر کے راشن کا اہتمام کر رہے ہیں. اور اسی طرح جب اللہ کی راہ میں خرچ کریں, کسی فقیر کسی غریب کو دیں تو گن کر مت دیں کہ میں اتنا دے رہا ہوں. اماؤنٹ ایک جگہ پر رکھیں اور وہاں سے اپنی مٹھی میں بھر کر دے دیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بھی نہیں پتا کہ میں نے کتنے پیسے دیے ہیں کسی کو. اب اس میں قید نہیں ہے کہ وہ ہزاروں یا لاکھوں میں ہونے چاہیے, وہ سکوں میں بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ اللہ کے ہاں جو چیز قبول ہونی ہے وہ آپ کا اخلاص ہے. آپ جتنے خلوص نیت سے, اس میں امیری اور غریبی کا تعلق ہی نہیں ہے, اخلاص جتنے اخلاص کے ساتھ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اتنا اس کا درجہ زیادہ ہوتا ہے, اتنا وہ خرچ آپ کے لیے تقویٰ کا باعث بنتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک, یہ ماہ مبارک ہمیں نصیب کیا ہے, اس میں صدقہ و خیرات کو اسی انداز سے کریں, کوئی ایسا انداز اپنائیں کہ آپ کو بھی نہ پتا ہو کہ جس پر آپ نیکی کر رہے ہیں وہ کیا تھی, تاکہ احسان جتلانے والا معاملہ ہی ختم ہو جائے. جب آپ کو خود ہی نہیں پتا ہوگا کہ آپ کے کھاتا میں سے, گروسری رجسٹر میں سے کس کے گھر میں راشن گیا ہے, تو آپ کس پر احسان جتلائیں گے. جب آپ کو یہی نہیں علم کہ میرے ہاتھ سے میں نے کتنے روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے ہیں, تو آپ کس پر احسان جتلائیں گے. تو یہ طریقہ ہے خرچ کرنے کا جو قرآن ہمیں سکھا رہا ہے. پھر اس آیہ مبارکہ یعنی سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 کے اندر کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے 3 باتوں سے منع فرمایا. وَيَنْهَا, اور منع فرماتا ہے, عَنِ الْفَحْشَاءِ, فحشاء سے, فحش باتوں سے. ہر ایسا عمل جس کی قباحت بالکل واضح ہو اسے فحشاء کہتے ہیں, جیسے زنا, لواطت, شراب, جوا, چوری. دوسرا فرمایا والمنکر, منکر ایسے اعمال جو شریعت کی نظر میں کبیح ہیں اور فطرت سلیمہ جن سے نفرت کرتی ہے. ہر وہ عمل کبیح ہے, منکر کی زمرے میں آتا ہے, خواہ وہ جھوٹ اور غیبت کی شکل میں ہو, خواہ وہ احسان فراموشی کی شکل میں ہو, خواہ وہ احسان جتلانے کی شکل میں ہو, تو وہ منکرات میں شمار ہوگا. اور پھر فرمایا والبغی, اور بغی یہ ہے کہ انسانوں کی عزت اور حرمت اور ان کے اموال اور ان کی جانوں پر زیادتی کی جائے اور حد سے تجاوز کیا جائے. دوسری جو آیہ مبارکہ میں نے پارہ نمبر 14 سے جس کا انتخاب کیا وہ ہے آیت نمبر سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. اے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اب اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بحث بھی ایسے انداز سے کیجیے جو نہایت حسین ہو. بے شک آپ کا رب اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا, اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے. اس آیت مبارکہ میں بالواسطہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے,
اور سورت کے اختتام پر اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے کہ وہ زندگی بھر توحید خالص پر جمے رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تلقین فرماتے ہیں کہ آپ ان کی ملت کے اتباع کا حکم آپ کو دیا جا رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کو حکمت اور موعظۃ الحسنہ کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیں اور اس راہ میں پیش آنے والی مصائب کو خوش دلی کے ساتھ قبول فرمائیں۔ تو بالواسطہ تو یہ حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، لیکن بلا واسطہ یہ حکم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں اور بالخصوص دائیوں کی طرف اس کا اشارہ ہے کہ جو دین اسلام کی طرف یعنی اللہ کے سیدھے راستے کی طرف ادعو الی سبیل ربک، جو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینا چاہتا ہے تو وہ ان دو میجر اصولوں کو اپنانا اس کے لیے لازم ہے۔ اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ حکمت ہے کہ جب دائی دعوت دے تو حکمت کے پہلو کو مد نظر رکھے کہ وہ کن لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، اس کے مخاطبین میں کون لوگ شامل ہیں۔ اگر پڑھے لکھے لوگ شامل ہیں تو انداز بیان پڑھے لکھوں والا ہونا چاہیے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کے مخاطبین میں کم پڑھے لکھے لوگ ہیں یا ان پڑھ لوگ شامل ہیں تو اس کا انداز بیان ان کے مینٹل لیول کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسی طرح جب اسلام کی طرف، دین کی طرف دعوت دی جائے تو اچھے انداز کے ساتھ دی جائے، موعظۃ الحسنہ کا انداز اپنایا جائے، اور جب کبھی بحث اور مباحثہ کی بات ہو تو اس میں بھی احسن طریقہ اپنایا جائے، اور ان تینوں باتوں کی عملی شکل ہمیں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی کی ذات میں نظر آتی ہے کہ آپ جب اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو اپنے مخاطبین اور ان کے مینٹل لیول کو مد نظر رکھتے ہوئے دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ کا انداز گفتگو ہمیشہ مشفقانہ ہوتا ہے، نصیحت کرنے والا انداز ہوتا ہے، پیار بھرا انداز ہوتا ہے، تاکہ اگلے کے دل پر کوئی بات گرا نہ گزرے، کیونکہ ہم جو دعوت دے رہے ہیں وہ دین اسلام کی ہے، ہم انہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلا رہے ہیں، اور ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فریضہ سر انجام دیا ہم اس کے وارثین ہیں، لہٰذا حکمت، موعظۃ الحسنہ، اور اگر مباحثے کی صورت پیش آ جائے، بحث کی صورت پیش آ جائے تو اس میں ہمیں احسن طریقہ اختیار کرنا ہے، اور ہمیں حضور شیخ الاسلام مدد اللہ العالی کی زندگی میں سے یہ سبق ملتا ہے کہ آپ نے اپنے دشمن کو بھی جب بلایا، اپنے مخالفین کو بھی جب اپنے خطاب میں مخاطب کیا تو عزت اور اکرام کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا، کبھی کسی کے لیے بھی آپ نے اپنی زبان پر گالی نہیں لے کر آئے، کسی کے لیے بھی کبھی کوئی سخت لفظ استعمال نہیں کیا، حالانکہ آپ کے مخالفین نے آپ پر کفر تک کے فتوے لگائے، لیکن آپ نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اسی آیت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے بڑے احسن طریقے سے ان سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ رمضان المبارک میں ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس قیادت کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان کا اسوہ اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس سفر میں جو لوگ شامل ہیں، جن کی محنت اس میں شامل ہے، وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس محنت کو ہمارے لیے صدقہ و جاریہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔